نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود، آیت نمبر 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيد۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ اسباق سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ شروع ہوا ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، اور اس کے بعد حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہوا، اور آج کے سبق میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا آبائی علاقہ ہے عراق اور ایران کے درمیان میں ایک مقام تھا، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام رہتے تھے۔ جب آپ نے شرک کا رد فرمانا شروع کیا تو قوم والوں کے ساتھ آپ کا اختلاف ہوا، تو پھر آپ نے ہجرت فرمائی اور اپنا علاقہ چھوڑ دیا، اور ملک شام میں فلسطین کے مقام پر آ کر آپ آباد ہو گئے۔ آپ کی پہلی اہلیہ محترمہ تھی حضرت اماں سارہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ دوسری شادی آپ نے کی حضرت ہاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ حضرت ہاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ جبکہ جو پہلی شادی ہوئی تھی، پہلی بیوی سے ابھی تک اس سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 120 سال ہو چکی تھی، جبکہ آپ کی اہلیہ محترمہ کی عمر ایک کم 100 سال ہو چکی تھی، 99۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگتے تھے، تمنا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس فرشتے بھیج دیے انسانی شکل میں۔ خوبصورت نوجوان کی شکل میں فرشتے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے۔ آپ ان کو پہچان نہیں سکے کہ یہ انسان ہیں یا فرشتے ہیں۔ آپ نے سمجھا انسان ہیں اور مہمان آئے ہیں میرے پاس۔ آپ نے جلدی سے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، اور جلدی میں کھانا بھی بہت اعلیٰ قسم کا۔ آپ نے ایک بچڑا ذبح کیا اور اس کے گوشت کو بھونا، اور تلا ہوا وہ بھونا ہوا گوشت وہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ اب وہ فرشتے تھے، فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں، ان کو بھوک وغیرہ یا ایسی کوئی خواہش ان کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کی ذات چاہتی تو جیسے ان کو انسان ہونے کے اندر اللہ نے مدد فرمائی کہ انسانی شکل میں آ گئے تھے، ایسے وہ کھا بھی سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کے تحت کہ یہ فرشتے ہونا ان کا ظاہر ہو جائے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کھانے کی اور یہ چیزوں کی خواہش روک دی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے، انہوں نے آ کر سلام کیا، آپ نے ان کو سلام کا جواب دیا اور جلدی سے کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام مہمان نواز بہت تھے، بلکہ تاریخ یہ بتاتی ہے
کہ سب سے پہلے مہمان نوازی کا سلسلہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا۔ آپ اس قدر مہمان نواز تھے کہ کبھی دسترخوان پہ بیٹھ کے اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہ مل جائے۔ ایک دن آپ تلاش میں نکلے کہ مہمان کوئی نہیں ہے دسترخوان پہ، آپ تلاش میں نکلے، تلاش کرتے کرتے ایک بوڑھے بزرگ مل گئے اور ان کو آپ نے لا کر اپنے دسترخوان پہ بٹھا لیا۔ کہا جی کہ چلو جی کھانا رکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرو۔ وہ کہتا میں تو نہیں جانتا کہ اللہ کون ہے، میں کیوں پڑھوں؟ جب اس نے انکار کر دی آپ غصے میں آ گئے اور غصے میں آ کر اپنے دسترخوان سے اس کو اٹھا دیا کہ بھئی تو نے اللہ کا نام نہیں لیا تو اللہ کا دیا رزق کیسے کھائے گا، چلو اٹھ جاؤ یہاں سے۔ ادھر وہ بزرگ باہر نکل گئے اور ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیج دیا کہ اے میرے پیارے خلیل، 70-80 سال اس بابا جی کی عمر ہو گئی ہے اور اس نے آج تک ہمیں بھلایا ہوا ہے اور ہم پھر بھی اس کو کھلا رہے ہیں، ایک دن یہ تیرے دسترخوان پہ آیا اور تو نے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ملا تو آپ بھاگے اس کے پیچھے اور جا کر اس کو کہا کہ آؤ بھائی بڑے میاں دسترخوان پہ۔ اس نے کہا میں تو نہیں مانتا ہوں، کوئی بات نہیں، آ جا تو، آؤ جی میرے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ واقعہ کیا ہوا، پہلے آپ نے خود مجھے اٹھایا، آپ لینے کیوں آئے ہو، کیا وجہ بنی، جب تک نہیں بتاؤ گے واپس نہیں جاؤں گا۔ آپ نے بتا دیا۔ اب وہ بزرگ وہیں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دستے حق پر کلمہ پڑھ کر ایمان کے اندر داخل ہو گیا کہ قربان ہے اس رب کے اوپر کہ 70-80 سال سے میں نے تو اس کو بھلا کے رکھا ہے اور وہ مجھے رزق دے رہا ہے، اور اب ایک دن ایک بندے نے مجھے اپنے دسترخوان سے اٹھایا تو وہ پھر مجھے یاد رکھ رہا ہے اور مجھے پھر اپنے دسترخوان پہ بلا رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قدر مہمان نواز تھے۔ اور ایک بعض علماء نے ایک اور بات بھی یہاں لکھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے کھانا رکھا، انہوں نے کہا جی ہم نہیں کھائیں گے، آپ اس کی قیمت لے لیں تو پھر ہم کھائیں گے۔ آپ نے سمجھا انسان ہے، وہ فرمایا کہ ٹھیک ہے جی قیمت دینی تو قیمت دے دو لیکن کھاؤ اس کو۔ بھئی قیمت کیا ہے؟ کہتے قیمت یہ ہے کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب کھانا کھا چکو تو پھر کہو الحمدللہ۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے بھی میرے اللہ کا نام لو اور کھانا جب ختم ہو جائے تو پھر میرے اللہ کا شکر ادا کر دو، یہی قیمت ہے اس کی۔ تو آپس میں کہنے لگے فرشتے دیکھو یہ ہے اللہ کے خلیل ہونے کی نشانی کہ اس نے سب کچھ اللہ کی ذات پہ قربان کر رکھا ہے کہ اللہ کا نام لے کر شروع کر لو اور اللہ کے نام پہ ختم کر لو، یہ سارے کے سارے بچڑے کی قیمت بن گئی۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان تھی۔ اب وہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی کہ آپ کو ہم خوشخبری دینے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ اب بڑھاپے کی حالت 120 سال عمر ہو گئی، اب بیوی کی عمر جو ہے وہ 100 سال ہو گئی، ایک کم 100 سال۔ اب اس حالت میں آ کر ان کو بیٹے کی خوشخبری سنائی جا رہی، تو بیوی نے ہنس پڑھی اور کہا کہ یہ کیسے ہوگا، خاوند بوڑھا ہو چکا ہے، میں بانجھ ہو چکی ہوں، اب اولاد کیسے ہوگی؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا، اللہ تعالیٰ اس حالت میں آپ کو اولاد عطا فرمائے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی اولاد عطا فرما دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے خوشخبری کیا دی کہ ہم آپ کو بیٹا دیں گے اور اس کا نام اسحاق ہوگا۔ اب اس کے آگے پھر اور خوشخبری سنائی جا رہی کہ ہم اسحاق کو بیٹا دیں گے، اس کا نام یعقوب ہوگا، پوتے کی خوشخبری بھی سنا دی۔ کہاں بیٹے کی انتظار کہ بڑھاپا آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اولاد نہیں دی، مانگ رہے ہیں اللہ سے اولاد دے دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ کو اولاد دیں گے اور آگے ان کو بھی بیٹا دیں گے، اس کا نام یعقوب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر لمبی فرما دی، آپ نے اپنے بیٹے کی خوشیاں بھی دیکھیں اور آگے اللہ تعالیٰ نے پوتا بھی عطا فرما دیا، اس کو بھی دیکھ لیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور البتہ تحقیق جاءت آ چکے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا خوشخبری لے کر۔ یہ خوشخبری لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آ گئے۔ کون سے فرشتے تھے؟ ان کی تعداد ایک روایت میں یہ کہ 9 تھی
اور ایک یہ ہے کہ 12 تھی، ایک یہ کہ 3 تھے۔ ان میں 3 تو تھے بڑے فرشتے، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ یہ 3 بڑے فرشتے یہ تھے، اور باقی ان کے ساتھ دوسرے حضرات بھی تھے۔ قالوا السلام، انہوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ قال السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ تو یہ جو ہماری شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سلام فرمایا ہے کہ جب بھی ملاقات کرو تو کہو السلام علیکم، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ جاؤ فرشتوں کے سامنے، ان کو جا کر کہو السلام علیکم۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر ان کو کہا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب فرشتوں کا یہ جواب اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کا سلام، اللہ تعالیٰ نے فرما دی یہ تمہاری اولاد کے لیے آگے، کہ جب بھی آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے تو یہ الفاظ کہیں گے السلام علیکم، اور جواب میں ہوئے گا وعلیکم السلام۔ اور پھر یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سلام یہ ایک دعا ہے، جو تمہیں دعا دے تم اس سے بہتر جواب دو۔ ایک آدمی کہتا ہے السلام علیکم، تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر تم بھی اس کو پوری دعا دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمہارے اوپر سلامتی بھی ہو، رحمت بھی ہو، برکتیں بھی ہوں۔ فما لبث ان جاء بعجل حنید، فما لبث نہیں دیر کی، لبث کا لفظی معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، ٹھہرے نہیں، فوراً، ان جاء بعجل حنید لے آئے، بعجل ایک بچڑا، حنید تلا ہوا۔ مہمان آ جائے تو شریعت کیا حکم دے رہی ہے؟ انتظار نہیں کروانا مہمان کو، کھانا پک رہا ہے جی بھاجی تو بیٹھو کھانا تیار ہو رہا ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے کھانا تیاری پہ لگا دیا۔ اب حکم کیا ہے شریعت کا، یہ ذرا ذہن کے اندر رکھیں کہ جو کچھ اس وقت حاضر ہے، پانی حاضر ہے، کوئی کھجور حاضر ہے، جو کچھ حاضر ہے گھر کے اندر وہ فوراً مہمان کے سامنے رکھ دو، جو کچھ حاضر ہے۔ بعد میں اہتمام کے اوپر لگ جاؤ کہ ٹھیک ہے جی اس کو کھانا کھلانا ہے تو کھانے کی طرف لگ جاؤ۔ اب ہوتا کیا ہے، مہمان آ گیا، اب مہمان انتظار میں بیٹھا ہے، 3 گھنٹے لگ گئے، 4 گھنٹے کھانا پکنے میں، ٹھیک ہے 3-4 گھنٹے کا کھانا تو اس سے پہلے مہمان کی مہمان نوازی ہے، اس کا حق ہے کہ کچھ نہ کوئی چیز اس کے سامنے رکھی جائے تاکہ کچھ نہ کچھ اس کی توازو ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک نے کیا کہا؟ فما لبث، انہوں نے کوئی دیر نہیں کی، ان جاء بعجل حنید، یہ جلدی سے لے آئے تلا ہوا بچڑا، تلا ہوا لے کر آ گئے۔ اب لا کر مہمانوں کے سامنے رکھ دیا، لیکن وہ تو فرشتے تھے۔ فلما رأى ایدیہم، جب دیکھا، فلما جب رأى دیکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، کہ لا تصل الیہ، یہ تو پہنچ ہی نہیں رہے ان تک، یہ تو ہاتھ ہی نہیں لگا رہے کھانے کو۔ ورنہ مہمان آتا ہے بنا ہوا گوشت سامنے تو مہمان تو اس میں سے کھاتا ہے، تو یہ کھا ہی نہیں رہے۔ نکیرہم، نکیرہم کا معنی ہے کہ ان کو اجنبی سمجھا، ان کے بارے میں کھٹکا محسوس کیا۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور تجسس میں پڑ گیا ان کے بارے میں، خیفتاً ڈر سے۔ اس زمانے میں یہ قانون تھا کہ نمک حرام نہیں ہوتے تھے، نمک حلال ہوتے تھے۔ جس گھر کا نمک کھاتے تھے وہاں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے، اور جہاں نہیں کھا رہے وہاں خطرہ ہوتا تھا کہ شاید یہاں سے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، یہ ہمارے گھر کا نمک نہیں کھا رہا۔ پریشان ہو گئے، یہ تو یہاں کا کچھ بھی نہیں کھا رہے، تو کیا معلوم کوئی نقصان نہ پہنچا دیں ہمیں، اگر کچھ کھا لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ہمارے گھر کا نمک کھا لیا، اب ہماری طرف یہ ہمیں پرامن ہو گئے، ہمیں ان سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ جب آپ کسی جگہ مہمان جاتے ہیں، بھلے سے آپ نے کچھ نہ کھانا ہو، لیکن کوئی چیز اگر سامنے رکھی جاتی ہے تو تھوڑی سی چکھ لینے میں یا تھوڑا سا کھانے میں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اور شریعت کے حکم کے مطابق اس کو کھا لینا چاہیے تاکہ اگلا بندہ تجسس میں نہ پڑ جائے۔ قالوا لا تخف، اب جب یہ حالت دیکھی فرشتوں نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو رہے ہیں، اور قرآن پاک میں دوسری جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا
ذکر بھی ہے کہ انہوں نے اپنا اظہار بھی کر دیا کہ بھئی میں تو تم سے ڈر رہا ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے، کھا پی نہیں رہے ہو تم؟ قالوا لا تخف، اب وہ بولے کہ جناب آپ ڈریں نہیں، پریشان نہ ہوں، انا ارسلنا الی قوم لوط، بے شک ہمیں تو بھیجا گیا قوم لوط کے اوپر عذاب دے کر۔ اب قوم لوط اس کا تذکرہ کل کے سبق میں آگے آئے گا، پھر وہاں پر اس کے بارے میں بات ہوگی۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں۔ یہاں سے ایک بات کیا معلوم ہوئی کہ نبی غیب کا علم نہیں رکھتا، غیب کا علم اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ اب ان کے پاس اگر غیب کا علم ہوتا تو یہ فرشتوں کے سامنے بنا ہوا بچڑا لا کے کیوں رکھتے؟ ان کو بھی تو پتا فرشتے تو کھاتے ہی نہیں، انہوں نے تو چکھا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں ہوتا۔ وامرأتہ قائمۃ، اب یہ خوشخبری دے چکے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرنے والے ہیں۔ اب وہ جو اہلیہ محترمہ وہ بھی کھانے کے انتظامات میں اور مہمانوں کی مدارت میں وہ بھی پاس ہی تھیں۔ جب پتہ چل گیا کہ یہ تو فرشتے ہیں تو وہ آگے سامنے، وامرأتہ قائمۃ، اہلیہ محترمہ بھی سامنے کھڑی تھی، فضحکت، وہ ہنس پڑی، بیٹے کی خوشخبری سن کر ہنس پڑی۔ اب ان کو بیٹے کی خوشخبری دوبارہ پھر فرشتوں نے دی، فبشرناہا، پھر اہلیہ محترمہ حضرت اماں سارہ علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سنائی، فبشرناہا، خوشخبری دی اس کو، باسحاق، حضرت اسحاق علیہ السلام کی، اللہ آپ کو بیٹا دیں گے اور بیٹے کا نام اسحاق ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ مرکز اور محور ہیں انبیاء علیہ السلام کا۔ یہاں سے دو شاخیں آگے چلتی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمایا، جن کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں اسحاق کی بھی بیٹا ہوگا، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اس کے ساتھ ہی اگلی خوشخبری بھی سنو کہ اسحاق کے بعد یعقوب بھی آئے گا، پوتا بھی ملے گا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ بیٹا عطا فرمائیں گے، اس کا نام یعقوب ہوگا۔ یہی حضرت یعقوب علیہ السلام ہے جن کا نام اسرائیل تھا، اور جہاں سے بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل سے پیدا فرمائے۔ اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان سے اللہ تعالیٰ نے تاجدار دو جہاں، اس کائنات کے امام الانبیاء، فخر دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو دونوں شاخوں میں آگے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام محور اور مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب جب حضرت اماں سارہ علیہ السلام کو ڈائریکٹ فرشتوں نے خوشخبری سنائی، قالت، یہ کہنے لگی، یا ویلتا، ہائے خرابی، اَأَلِدُ، کیا میں بچہ جنوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، میں تو بڑھیا ہو گئی، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرا خامد ہے، یہ بھی بوڑھا ہو چکا، میں خود بڑھیا ہو گئی، بانجھ بن گئی، اور میرا خامد خود بوڑھا، کیسے بچہ ہوگا؟ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، بے شک یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یعنی دنیاوی اسباب کے اعتبار سے تو اولاد نہیں ہے۔ قالوا، فرشتے کہنے لگے، اتعجبین من امر اللہ، کیا تم تعجب کر رہی ہو اللہ کے حکم میں؟ رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہیں، علیکم، تم پر، اہل البیت، اہل بیت، اہل بیت، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں تمہارے اوپر۔ انہ حمید مجید، بے شک وہ تعریفوں والا ہے، مجید وہ بزرگی والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ اس حالت میں تمہیں اولاد عطا فرمائیں گے۔ یہ تھی خوشخبری جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی۔ اس میں سبق میں ہمارے لیے بہت سے مسائل آ گئے۔ ایک مسئلہ تو سلام کرنے کا آ گیا کہ سلام کرنا سنت ہے، جس طرح فرشتوں نے آ کر سلام کیا۔ دوسرا مسئلہ آ گیا مہمان نوازی کا، کہ مہمان نوازی میں تکلفات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، جو حاضر ہے پہلے وہ کیا جائے، اس کے بعد جو بھی اہتمام کرنا ہے وہ اس کے ساتھ ہو جائے۔ اور دوسری ایک بات کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ دنیاوی اسباب سارے ختم بھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، اللہ پھر بھی بغیر اسباب کے سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔
جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اسباب ختم ہو گئے اولاد کے، ظاہری اسباب کچھ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اولاد عطا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔